تصویر जिस नौजवान की आपको नजर आ रही है ये डॉक्टर वलीद हैं। इन्होंने अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज से हाल ही में एमबीबीएस पास किया और 29 गोल्ड मेडल लिए हैं, जो मुल्क की तारीख में एक बहुत बड़ा नंबर है। अब अफसोस के साथ कि इस बच्चे को इस सेहत के साथ ये मुआशरा बेरोजगारी प्लस मर्दाना कमजोरी के ताने देकर मार देगा। रीजन बीइंग, ना इसको मेरा दिल ये पुकारे गर्ल की तरह पुशअप ब्रा पहनना आता है, ना इसको ठुमके लगाने आते हैं, ना इसको अच्छा मेकअप करना आता है, ना इसको पार्टी हो रही है बोलना आता है, ना ही इस पर रेटिंग मिलती है और ना ही इस पे ठरख और हवस ज़दा मुआशरा जो है वो अट्रैक्ट होता है, ना ही इसके टिकटॉक पे कोई मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और वो फॉलोअर्स भी सिर्फ मेकअप करके ठुमके लगा के हासिल नहीं किए गए होंगे, वो भी इसको नसीब नहीं होंगे। और ना ही ये शख्स आने वाले 3 दिन में 2 करोड़ रुपया कमा सकेगा। इसको 2 करोड़ कमाने के लिए अगले 20-25 साल चाहिए, वो भी अगर ये बड़ी ही स्मूथली चला गया अपनी जिंदगी में, अदरवाइज धक्के हैं। ना ही निदा यासिर इनको अपने शो में बुलाएंगी क्योंकि इस पर रेटिंग नहीं मिलती और कोई इनके पीछे माइक लेके नहीं दौड़ेगा, और ना ही यासिर शामी, क्योंकि इस लड़के ने कोई बाहर से किसी 60 साल की लड़की को तो औरत को तो फंसा के शादी नहीं की ना, कि इसके साथ चीजें लिए जा सकें और उस ठरक को वायरल किया जा सके। मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है वो, लेकिन वो कभी भी माइक लेके इसके पीछे नहीं पड़ेगा क्योंकि आप नहीं देखना चाहते। और ना ही इसको गेम शो में बुलाया जाएगा बंदर खिल्ला खेलने के लिए। क्यों? क्योंकि मुआशरा ये देखना नहीं चाहता। मुआशरा देखना चाहता है जन्नत मिर्जा का ब्रेकअप क्यों हुआ। मुआशरा ये देखना चाहता है कि जन्नत मिर्जा का मंगेतर जो है वो उसको बिरयानी कौन सी खिला रहा है। मुआशरा ये देखना चाहता है कि डकी साहब जो हैं वो कमोड पे बैठ के फ्लश किस तरह कर रहे हैं। मुआशरा कुछ और देखना चाहता है, रेटिंग्स भी उन्हीं की हैं, और मुआशरा नंग धड़ंग देखना चाहता है। इसके 29 गोल्ड मेडल गए भाड़ में, 29 गोल्ड मेडल वो गए भाड़ में। रीजन बीइंग, होगा क्या? होगा ये कि अब ये जब पीएमडीसी के पास जाएगा, पीएमसी के पास, कि भाई मैंने अपना इम्तिहान पास किया, इतने गोल्ड मेडल है, पीएमसी कहेगी मेरा ही रजिस्टर्ड इदारा है पर हम आपकी डिग्री को नहीं मानते, आप नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम दें ताकि आपको इसकी लाइसेंस मिल सके। उस पर कुछ कंट्रोवर्सीज हैं उस एग्जाम को लेकर, लेकिन स्टिल पीएमसी के क्वेश्चन मार्क्स थे। अच्छा, आगे जाएगा तो कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स ऑफ पाकिस्तान में कहेगा कि मुझे ट्रेनिंग दें। वो कहेंगे भाई पार्ट 1 पास करके आओ। ये कहेगा ठीक है, मैं पढ़ता हूं, मैं मेहनत करता हूं, मैं एफसीपीएस का पार्ट 1 पास करता हूं या एमडीएमएस का। ये पार्ट 1 पास करेगा, उसके बाद इसको पता लगेगा कि इसका मुस्तकबिल बहुत तारीक है, क्योंकि जब ये ट्रेनिंग लेने जाएगा, ट्रेनिंग वाले इदारे इसको कहेंगे भाई ट्रेनिंग का इख्तियार हमारे पास नहीं है, उसके लिए मेरिट बनाओ, 2 साल जाके पिंड में भैंसे न लाओ। फिर कहेगा ठीक है, फिर ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में अपीयर होगा, एक ऐसे इम्तिहान में जहां 500 सीटों के लिए 40,000 इसके साथ सारे खड़े होंगे, चाइना, रशिया, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और सारे। वहां आएगा फोन, और फोन आएगा जो इसके पास है नहीं, इसको नौकरी नहीं मिलेगी। खैर, फिर ये कुछ पैसे इकट्ठे करेगा, इसके माँ बाप को ये जेवर बेचेंगे, कुछ बेच बटा के ये कुछ पैसे इकट्ठे करेगा, फिर ये बीएचयू की एक सीट खरीदेगा। जब इसको सीट मिल जाएगी फिर ये वहां जाएगा, वहां इसको पता लगेगा कि इसको के साथ ब्यूरोक्रेसी करती क्या है। ब्यूरोक्रेसी से कुत्ता बिल्ला समझेगी। ये लाहौर सेक्रेटेरिएट में लोहे के बेंचों पे बैठा हुआ मर जाएगा, जाया हो जाएगा। एक एक ट्रांसफर के लिए इसको फेंकेगी इसके घर से बहुत दूर किसी पिंड में, जहां ना खाने को, ना पीने को, ना रहने को। वहां ये 2 साल मरेगा। वो सीट जो इसने पैसे दे के खरीदी होगी, उसके बाद बात आएगी इसकी ट्रेनिंग की। अब इसको जहां ट्रेनिंग मिलेगी वो कहीं और फेंकेंगे। अब उस उम्र तक ये चाहता होगा कि इसकी शादी हो जाए, कोई घर स्टेबल नो। अगर इसने गलती से कोई मेडिकल कॉलेज में किसी खातून को पसंद कर लिया होगा, खातून की किस्मत है, लेकिन अगर इसने कर लिया होगा और वो खातून भी गलती से रजामंद हो गई होगी, तो वो खातून कहीं और फेंकी जाएगी, ये कहीं और फेंका जाएगा। फिर ये मुआशरे में एक ऐसे हाथों में चला जाएगा जो स्किल नहीं देना चाहते, जो इसको बिल्कुल स्किल नहीं सिखाएंगे, काम नहीं सिखाएंगे, धक्के खाएगा, मिन्नतें करेगा, कभी किसी पीजीआर की, कभी किसी उसकी, कभी प्रोफेसर अपने की, कभी ब्लैकमेल होगा, कभी कोई इसको ब्लैकमेल करेगा।
خیر بلیک میل ہوتا ہوا تھا، اگر غلطی سے یہ IMM پاس بھی کر لے گا اس کے بعد پھر اس کو سپر اسپیشلٹی کے لالے پڑ جائیں گے. پھر اس کو اگر عذابوں سے دوبارہ سینٹرل انڈکشن یا اس طرح کے رولے ہوئے تو اس کو ٹریننگ مل جائے گی اس کی مرضی کی اسپیشلٹی میں. نہیں تو اگر یہ جانا چاہتا ہے، دل کا ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، تو وہ کہیں گے نہیں تو مردانہ کمزوری کا ڈاکٹر بن، تو یورولوجسٹ بن، تو کچھ اور بن، تو نے نہیں بننا یہ، تو گائنی میں جا، تیرا میرٹ فلانی جگہ کا ہے، بلکہ نہیں تیرا میرٹ جو ہے وہ سائیکیٹری کا ہے، تو ادھر چلا جا. وہ کہے گا بھائی میرا ساری زندگی خواب تھا، 29 گولڈ میڈل تھے، میں دل کا ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. کہیں گے نہیں تیرا منہ ہی نہیں ہے تو دل کا ڈاکٹر بنے، تو ادھر جا. ذلیل کر دے گا اس کو سوسائٹی، یہ ادھر چلا جائے گا. اس کے بعد یہ ذلیل ہو کے جب پارٹ 2 پاس کر لے گا، پھر ایک مافیا ہے یہ آگے آئے گا، اس کے لیے کوئی نوکری نہیں ہے. یہ کہے گا بھائی پرائیویٹ پریکٹس کر لیتا ہوں، اس کے بعد مریض نہیں آئے گا، مریض نے آنا ہی نہیں ہے. مریض کو کیا اس کے 29 گولڈ میڈلوں سے، مریض آئے گا. مریض کس کے پاس جائے گا؟ مریض جائے گا اس کویک کے پاس جو 100 روپے میں یا 200 روپے میں سائیکیٹری کی پریکٹس کر کے پڑی بنا کے دے رہا ہوگا، ساتھ مردانہ کمزوری کی بھی پڑیاں حکیموں سے لے کے دے رہا ہوگا، ویاگرا گھوٹ گھوٹ کے دے رہا ہوگا. وہ اس کے پاس جائے گا. اس کے پاس کیوں آئے گا؟ اگر یہ گائنی میں چلا گیا تو اس سے عورتیں آپریشن نہیں کرائیں گی، آپریشن کرائیں گی وہ دائیوں مائیوں سے، دائیاں مائیاں بھی جن کی کوالیفیکیشن پوری نہ ہو. اب ان کو جہاں پکڑ لینا چاہیے ہیلتھ کیئر کمیشن کو، انہیں پکڑ لینا چاہیے. اب پرابلم یہ ہے کہ اتنا پھیل چکا ہوا ہے، وہ بیچارہ بھی کہاں کہاں جا کے کن کن کو پکڑے اور کیسے پکڑے. وہ اتنے با اختیار ہو چکا ہوا ہے کویکری مافیا پاکستان میں، اس کو ادارے کیسے پکڑے اور کتنا پکڑے. تو یہ بیچارہ ایک اسپیشلسٹ اسے کیا تھک جائے گا کہ بھائی میں نے دھکے کھائے ہیں، میں اسپیشلسٹ بناؤں، وہ کہیں گے بھائی. لیکن اگر اس کے پاس ٹیلنٹ ہوتا، ٹیلنٹ کیا ہوتا؟ ٹھمکے لگانے کا ٹیلنٹ ہوتا. ٹیلنٹ کیا ہوتا؟ یہ بہت اچھا پش اپ برا پہن کے بہت زبردست قسم کا مجرا کر سکتا، بہت زبردست قسم کا ڈانس کر سکتا جو ٹک ٹاک پہ وائرل ہو سکتا. تو یہ آج اتنا تاریک فیوچر نہ دیکھتا. دس از واٹ آور سوسائٹی از ڈوئنگ. اب یہ اس بات کا جواب ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ عزت اور دولت تو کنجروں کے پاس بھی ہوتی ہے. تو بھائی اگر جس عزت اور دولت کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ عزت اور دولت اس کو کسی طرح نہیں ملنی. اگر یہ نان کنجر فارمولے پہ بھی اپلائی ہو جائے تو اس کو نان کنجر فارمولے پہ بھی نہ عزت ملنی ہے نہ دولت ملنی ہے. عزت کی میں نے آپ کو تعریف ساری بتا دی، دولت کی تعریف بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ معاشرہ اسے نان کنجر ہونے پہ بھی، 29 گولڈ میڈل لینے پر بھی نہ ہی عزت دے رہا ہے نہ دولت دے رہا ہے. اب آ جائیں دوسری طرف جو کنجر فارمولا ہے، اس پہ آپ ناچیں گائیں ڈانس کریں تو آپ کو عزت بھی ملے گی، آپ کو دولت بھی ملے گی. تو ہم نے معاشرے میں اپنی بیٹیوں کو کیا دکھایا؟ ڈاکٹر ولید جیسا چہرہ. یہ رشتہ تو لینے جائے کسی کے گھر، میں دیکھتا ہوں اسے کون دیتا ہے بیٹی. اور اس کا وہ جو میرا دل یہ پکاری کا رشتہ آپ دیکھیں، 2 لاکھ ڈاکٹروں کی لائن لگ جانی ہے کہ بھائی ہم سے کر دے مہربانی، 2 کروڑ کما رہی ہے، سٹار ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ دا معاشرہ از پریزنٹنگ دس ون. یہ تو رشتہ والا آنٹی اس بچے کو ریجیکٹ کر جائے گی، باقی باتیں تو بہت دور کی بات ہے. خود سوچے، دس از ہاؤ آور سوسائٹی از ٹیکنگ دی ایجوکیشن ان پاکستان. آپ مجھے بتائیں کہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی بیٹی ڈاکٹر ولید کو آئیڈیلائز کرے؟ وہ نہیں کرے گی. وہ میرا دل یہ پکارے کو آئیڈیلائز کرے گی، وہ ناچے گائے گی، وہ ٹک ٹاک پہ ناچے گائے گی. یہ وہ کلچر ہے کیونکہ اس کو پیسہ آئے گا. انسٹاگرام پہ اسے پی آرز ملیں گے، ٹک ٹاک پہ بھی اس کو پی آرز اور سارا کچھ ملے گا، یوٹیوب اور فیس بک پہ اس کو ڈائریکٹ ملیں گے اور بہت سارے پیسے ہیں. میں ہوں سوشل میڈیا کا بندہ، آئی ایم ٹیلنگ اٹ، دے آر ارننگ ان ڈالرز. میں سپر اسپیشلسٹ ہو کے پہلے میں نے MBBS کیا، ہاؤس جاب کی، پارٹ 1 کیا، دھکے کھائے، میڈیسن میں ٹریننگ کی، پھر میدے جگر میں کی، پھر اس کا FCPS، پھر لیور ٹرانسپلانٹ یونٹ میں گیا، ٹرانسپلانٹ ہیپاٹالوجی کی فیلوشپ کی. اس کے بعد بھی اگر مریض آ رہا ہے تو ایک بہت بڑا میڈیا بیک اپ، سپورٹ، اداروں کے ساتھ لیزون اور خود کے دھکے تھے. پر اس کے پاس کیا ہوگا؟ یہ بیچارہ دھکے کھائے گا. اسی کے مقابلے پر اگر کوئی ٹک ٹاکر ہوگا، کوئی گالیاں دے کر بھی وائرل ہوا ہوگا اس معاشرے میں، تو اس کو رشتہ یوں مل جائے گا. ریزن بینگ اس کے نیچے آڈی ہے، وہ پیسہ کما رہا ہے.
ہمارے معاشرے کے نارمز بدل چکے ہیں. ہمارے معاشرے میں بھولا ریکارڈ کی زیادہ عزت ہے, ڈاکٹر ولید کے ریکارڈوں کی کوئی عزت نہیں ہے. یہ 29 گولڈ میڈلز کا جو اس نے ریکارڈ بنایا ہے, بھولا ریکارڈ کی عزت معاشرے میں یہاں ہے, اس کی یہاں ہے. اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھا جائے جس سوچ پہ ہم پروان چڑھ چکے ہیں, ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کیا کتابوں کو آگ لگا دیں. کتنا مشکل ایجوکیشن سیکٹر ہے, لاکھوں کی تعداد میں بچیاں ڈاکٹرز بنتی ہیں. ندا یاسر, آپ نے کتنوں کو اپنے شوز میں بلا کر اس طرح اپریشیٹ کیا جس طرح آپ نے اس لڑکی کو ٹھمکے لگوائے. بہت ریئر, بہت ریئر. آپ اس کو 50 دفعہ بھی بلا لیں گی کیونکہ اس پہ ریٹنگ ہے, اور یہ کروڑوں کما لے گی. جبکہ ڈاکٹر ولید مٹی پلیت. تو اس لیے یہ یاد رکھیں, ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہاں ہماری سوسائٹی جا رہی ہے. کیا ہم میں سے کوئی نہیں کہے گا, آپ کہیں گے نا, آپ کہیں گے کہ آپ کی بیٹی اس طرح راتوں رات ڈانس کرے اور وائرل ہو جائے اور پھر کروڑوں روپیہ کما لے. آپ میں سے کوئی بھی اس کو آئیڈیلائز فگر نہیں کر رہا, لیکن آپ کی نسل کر رہی ہے. آپ کی نسل اس کو آئیڈیلائز کر رہی ہے, آپ کی بیٹی بیٹا اس کو آئیڈیلائز کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں اس ٹک ٹاک کلچر, اس انسٹاگرام پہ کیا ہوتا ہے, لڑکی پہلے اپنی میک اپ پاؤڈر کی پکچرز لگاتی ہے, اس کو فالوورز لائکس ملتے ہیں, پھر وہ اپنی تصویریں لگانی شروع کرتی ہے بڑی, اس کے بعد آگے بڑھتی ہے, پھر کپڑے اترنے کا, پہلے سلیو لیس, پھر کھلے گلے, اور اس کے بعد پیٹ سے غائب, اور اس کے بعد پھر کافی کچھ غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ دبئی پہنچتی, پھر پیسہ ہی پیسہ ہے. پھر آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں معاشرے میں حریم شاہ کو. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ پیسہ مان لیا کنجروں کے پاس ہے, ان کے پاس بھی آ جاتا ہے, لیکن یہ جو نان کنجر فارمولا ہے جس میں ڈاکٹر ولید فٹ ہوئے ہیں, جنہوں نے 29 گولڈ میڈل لیے ہیں, جو پڑھے ہیں لکھے ہیں, ان کا مستقبل کیا ہے. اچھا عزت پہ بتا دیں کیا ہے, 0/لل. آپ دولت پہ بتا دیں کیا ہے, 0/لل. یہ قسم لے لیں, یہ لڑکا اگر پاکستان رہ گیا, یہ آنے والے 5 سالوں میں اپنی بیٹی کے پیمپر اور فیڈر, یا اپنے بیٹے کے پیمپر یا فیڈر بھی نہیں خرید سکے گا. یہی اس طرح کے شوہر ہوتے ہیں جن کو بیویاں گھروں سے راتوں کو نکال دیتی ہیں, جا پیسے لے کے آ, نہ آدھا ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر تے ہیں کردہ کی ہیں, ان کو تانے پڑتے ہیں, ان کا مستقبل سٹاک ہے. ڈاکٹر تے ہے کردہ کی ہے, وہ پارٹی ہو رہی ہے 2 کروڑ, وہ میرا دل یہ پکارے 3 دن میں 2 کروڑ. This is how our society is moving towards racist rascalization of demoral values. کون دیکھے گا, کب دیکھے گا اور کیسے دیکھے گا؟ ندا یاسر کو اجازت نہیں ہونی چاہیے دیکھنے کی. معاشرے کو چاہیے اپنے آپ کو بدلے, معاشرے کو چاہیے اپنی سوچ بدلے, معاشرے کو چاہیے کہ ولید کو آسمان پہ بٹھا دے. اس نے اتنے گولڈ میڈل پہنے ہوئے کہ اس صحت کے ساتھ اٹھا لینا ہی بڑی بات ہے, پھر بھی معاشرہ عزت نہیں کر رہا. اور اس نے جیسے لیے ہوں گے گولڈ میڈل, اس کو اندر باہر ہو گیا ہوگا ایک پروف, پھر بھی معاشرہ عزت نہیں کر رہا. تو عزت کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ اور اس سے پہلے کی تو بات ہی نہیں کی, جو انٹری ٹیسٹ دھکے, پتہ نہیں کیا. یہ بیچارہ اسکولوں کے بستوں سے جب شروع ہوا ہوگا, جب اس نے مردانہ کمزوری کے اشتہار بھی پڑھے ہوں گے اور بیل گاڑیوں پہ لٹک کے اسکول بھی جاتا ہوگا, تب سے اس کی سٹرگل شروع ہو رہی ہے. اور ادھر دوست کی شادی پہ لگائے ہوئے چند ٹھپکے, 3 دن اور 2 کروڑ, یہ کما کے دکھائے 2 کروڑ اگلے 10-20 سال میں بھی. دس از سوسائٹی, دس از آور مورل اینڈ ایتھیکل ویلیوز. آپ خود جو مرضی کہہ دیں, آپ کا بچہ ولید کو آئیڈیلائز نہیں کر رہا, آپ کی بیٹی ڈاکٹر ولید کو آئیڈیلائز نہیں کر رہی. یہ سوچنے کی بات ہے. ڈاکٹر عفان کیسر, سائننگ آف.